الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. حمد و ثنا، شکر و تعریف، عظمت اور بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے جو مالک الملک، قادر کل اور عالم کل ہے. درود و سلام، صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء کے لیے جو امام کائنات، سید کائنات، رحمت کائنات ہیں. گزشتہ کچھ خطبات جو چل رہے ہیں انسان کا اس دنیا میں آخری وقت، اس کے بعد آنے والے واقعات قبر کے اندر، پھر حشر کے اندر، میدان قیامت میں، اور پھر جنت میں کیسے گزرے گی اور جہنم میں کیا ہوگا. ان سارے موضوعات پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اسی سلسلے میں قیامت اور حشر کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے شفاعت کی بات بھی ہوئی. آج ایک مصلحت کی بنا پہ اسی شفاعت کی بات کو دوبارہ کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. شفاعت کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں. بڑی غلط فہمی تو یہ ہے کہ ہمارے لیے مسلمان ہونا، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک حصہ ہونا، فرد ہونا، اس کا ایک فرد ہونا کافی ہے. عمل جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، حتیٰ کہ لوگوں کا عقیدہ بھی اگر درست نہ ہو تو خیر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، آپ کی شفاعت، وہ ہمیں بچا لے گی، چھڑا لے گی قیامت کے میدان میں، قیامت کے دن. اس لیے نبی کی زبانی کلامی محبت کافی ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں. زبان سے یہ بات نہیں کہیں گے لوگ، لیکن دل میں یہ سمجھتے ہیں.
کہ ہمیں چونکہ آپ کی ذات والا صفات سے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، اس محبت کے تعلق کی وجہ سے وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہم چھوٹ جائیں گے۔ اور بعض لوگ اس سے بھی نیچے اتر کر اپنے پیر، اپنے کسی دینی رہنما کے بارے میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں سفارش کر کے بچا لے گا، اس کے دامن کے ساتھ جڑ جانا کافی ہے، وہ قیامت کے میدان میں ہماری سفارش کرے گا، ہم بچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ لوگ دوسروں کو تان دیتے ہیں، دوسروں پر الزام رکھتے ہیں کہ جی وہ شفاعت کے قائل نہیں، وہ شفاعت کے منکر ہیں۔ شفاعت کا منکر وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کی بہت سی آیتوں کا انکار کرے، کیونکہ بہت سی آیتوں میں شفاعت کا ذکر ہے۔ شفاعت کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن کون سی شفاعت، کیسی شفاعت، اس کی کوئی شرطیں ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں یا نہیں، یہ بات جاننے کی ہے، اور اس بات کو پوری طرح وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے۔ شفاعت کا جو غلط تصور جس کا میں نے ذکر کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ پر کسی نیک بندے کا یا نبی کا یا افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زور چل سکتا ہے، چلتا ہے، زور چلتا ہے کہ وہ اسے کسی طرح انکار نہیں کر سکتا۔ جو بات غلط یا صحیح وہ کہے، وہ ماننے پر نعوذ باللہ مجبور ہے اللہ۔ یہ غلط فہمی پوری طرح ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی حوالے سے کسی کا مجبور اور پابند نہیں ہے۔ یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل، اس کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی اسے پوچھنے والا، اس سے بڑی یا اس جیسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس سے پوچھ سکے یا کہہ سکے یا اعتراض کر سکے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے، یا اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو شفاعت کا معنی بھی جاننا چاہیے۔ شفاعت کا لفظ ہے شفا سے، شین، فا اور عین۔ شفا جوڑے کو کہتے ہیں، والشف والوتر، کسی چیز کے ساتھ دوسری چیز کو ملانا، اس جیسی کسی چیز کو ملانا، جوڑا بنانا۔ اور شفاعت جو اصطلاحی طور پہ، جو ٹرم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ یہی ہے۔ اس کی تعریف کی گئی کہ یضم جاہو کا الی جاہے، یضم جاہو الی جاہے، کہ کوئی بندہ اپنا وقار، اپنی عزت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ جو اللہ کے نزدیک ہے، اس کو شامل کرے آپ کے چھوٹے ادنا مرتبے کے ساتھ، اس کو جوڑ دے، اور اس طرح وہ مرتبہ بڑا ہو جائے تاکہ اللہ اس کی بات سنے اور اس کی بات کو مانے۔ جوڑا بنا، یعنی سفارش ایسی کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ سنے اور اس کو قبول کرے۔ اس طرح کی جو غیر مشروط اور کھلی، بغیر کسی قید کے، بلا قید شفاعت ہے، قرآن حدیث اس کی نفی کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ یہ جو آیت پڑھی سورہ بقرہ کے شروع سے ہے تقریباً، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آنے والے دن سے ڈرایا ہے، یہ کہہ کر کہ ڈرو اور بچ جاؤ اس دن کی سختی سے جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام نہیں آئے گا،
لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ اس سے شفاعت اور سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ بدلے سے مراد ہے جرمانہ یا تاوان، کہ نقد لے لو، کوئی سونا لے لو، کوئی چاندی لے لو، کوئی قیمتی چیز لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اگر آپ سوچیں اور کریں تو دنیا میں سزا سے بچنے کی یہی صورتیں ہیں بڑی بڑی، چار۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اس کو سزا نہ دے، جو سزا دینی ہے مجھے دے دے، لا، اس کی نفی کر دی، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی دوسرا کسی کے کام نہیں آئے گا کہ کوئی کہے کہ جی مجھے پکڑ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ دوسری نفی کی ولا یقبل منہا شفاعہ، اور غیر مشروط بلا قید سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی۔ کس کی جائے گی؟ اس کی تشریح، اس کی وضاحت دوسری آیات میں۔ یہاں مطلق ایک نفی کی کہ بغیر قید کے جو سفارش ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ تیسری ولا یؤخذ منہا عدل، یہ بھی نہیں ہوگا کہ جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی فدیہ دے دے، تاوان دے دے، جرمانہ دے دے۔ اول تو یہ ہے کہ کسی کے پاس دینے کے لیے ہوگا ہی کچھ نہیں، سب خالی حال وہاں جمع ہوں گے، دینے کے لیے کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو تیسری بات کی بھی نفی کر دی کہ تاوان اور جرمانے سے بھی نہیں چھوٹے گا، سزا جو مل رہی ہے وہ مل کر رہے گی۔ اور چوتھی بات، یا دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی زبردستی، نہ سفارش ہے، نہ مال ہے، نہ فدیہ ہے، نہ تاوان ہے، لیکن زبردستی کو چھڑا کے لے جاتا ہے۔ حاکم نے، اتھارٹی نے کسی کو پکڑا، کسی اور اتھارٹی والے نے یا زور والے نے، قوت والے نے چھڑا کے وہ لے گیا۔ اس کی نفی کی ان الفاظ سے کہ ولا هم ينصرون، اس طرح کی مدد بھی کہیں سے نہیں آئے گی، کوئی تمہیں زور زبردستی سے چھڑا لے اور بچا لے۔ ان چاروں چیزوں کی جو دنیا میں ہو سکتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ان کی نفی کر دی۔ بنیادی اصول اللہ نے جو مقرر کیا وہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ گناہوں کا، بدعملی کا، ہر قسم کا وہ خود اٹھانا پڑے گا، جو کرے وہی بھرے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا، اچھا یا برا بدلہ، جو اس نے کمایا، جو اس نے دنیا میں جس کی کوشش کی، اچھے اعمال جمع کرنے کی کوشش کی تو اچھا نتیجہ، برے اعمال جمع کیے تو برا نتیجہ۔ لیکن سفارش کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ اس کو اور علماء نے بھی سمجھایا، قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث کی روشنی میں، اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنے طور پر شفاعت کو سمجھانے کی کوشش کی، اور سمجھانے کے لیے اس کی 3 قسمیں کی۔ ایک شفاعت ہے جو شفاعت وجاہت کہلاتی ہے۔ وجاہت کا مطلب دبدبا، روب، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کے روب میں آ کر یا کسی سے تھوڑا بہت ڈر کے، جھک کے، دب کر کسی کی بات مانے۔ جیسے کوئی حاکم، کوئی بادشاہ بڑا طاقتور ہے، اس کے مقابلے میں
اس کے جو معاون ہیں، مددگار ہیں یا ماتحت امیر ہیں، وہ اتنے طاقتور نہیں، لیکن اتنی طاقت کسی امیر میں ہے کہ بادشاہ کو ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ میرے خلاف ہو جائے گا، آج نہیں تو کل مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا یا میرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو اس خطرے سے بچنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں اس خطرے سے دب کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان لیتا ہے، اس کی سفارش قبول کرتا ہے۔ ایسی سفارش کا تصور اللہ کے بارے میں کرنا ویسے ہی کفر ہے، ویسے ہی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے دبنے والی ذات ہے، نہ کسی کا ڈر ہے اسے، جیسے پہلے کہا کہ یفعل ما یشاء، اس کی شان یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت اس کی ہے، وہ رکھتا ہے، اور اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں کہ کوئی فرشتہ یا کوئی انسان یا کوئی نبی اس سے تھوڑا بہت ناراض ہو کے اس کے خلاف نہ ہو جائے، اس کا اسے کوئی ڈر نہیں۔ وہ اکیلا سب کرتا ہے، سب کر سکتا ہے، اس لیے اسے آبان و انصار کی یعنی مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کو راضی رکھے ہر قیمت پر، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ دوسری قسم شاہ صاحب نے کی، جس کا نام انہوں نے رکھا شفاعت محبت، کہ کسی کے روب یا اثر سے مرعوب ہو کر، ڈر کر، دب کر نہیں، لیکن کسی کی محبت میں، چاہت میں وہ اس کی بات مان لے۔ جیسے کوئی محبوب بیوی ہے یا محبوب دوست ہے، وہ سفارش کرتے ہیں تو ان کو راضی رکھنے کے لیے، ان کی محبت کو اپنے لیے برقرار رکھنے کے لیے وہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ ایسی مجبوری بھی اللہ رب العزت کو نہیں ہے کسی قسم کی۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا خلیل کہا، کسی کو اپنا کلیم کہا، کسی کو اپنا حبیب کہا۔ دوستی، محبت کا، مہربانی کا برتاؤ اور سلوک اور رویہ کئی انبیاء سے، صلحاء سے اس نے رکھا، لیکن کسی کی محبت اس کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی۔ نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کی عمر جتنی بھی تھی، ان کی تبلیغی عمر، جتنا عرصہ وہ قوم میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے، وہ 50 کم ہزار سال قرآن میں آتا ہے۔ لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم ہزار، 950 برس تبلیغی عمر، تبلیغ کرتے رہے۔ کس کی؟ اللہ کے دین، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تو ایسا محبوب بندہ، ایسا اپنے راستے میں محنت کرنے والا بندہ، اس کا مقام کیا ہوگا اللہ کے نزدیک؟ محبت کے لحاظ سے، مہربانی کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے کیا مقام اس کا ہوگا، ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات جب انہوں نے منوانا چاہیے اور پیش خدمت کی اللہ کے، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا، فطری محبت بیٹے سے، وہ اس طوفان سے، سیلاب سے بچ جائے، غرق نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ماننا تو دور کی بات ہے، اس پر ہلکی سی ڈانٹ دی۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، وہ بات مجھ سے نہ کر جسے تو جانتا ہی نہیں، جس کا انجام تو نہیں جانتا، جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، وہ بات ہی نہ کر مجھ سے۔ اور انہوں نے فوراً معذرت کی
کہ انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں اس بات سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایسی بات کروں، ایسا سوال کروں جو میں نہیں جانتا، یعنی جو تجھے ناراض کرنے والا ہے۔ نہیں مانی، ماننے پر آئے تو شیطان نے کہا، اس کی مان لی کہ مجھے مہلت چاہیے، میں مقابلہ کروں گا اس انسان کا جس کے سامنے تو نے مجھے سر بسجود ہونے کے لیے کہا ہے، سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، میں اس کا مقابلہ کروں گا اور کرتا رہوں گا، مجھے قیامت تک مہلت چاہیے۔ کہا جاؤ تجھے مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت تھی، اپنا نظام تھا، اس نے نظام چلانا تھا، دنیا کا آزمائش کا سلسلہ بنانا تھا، کون شیطان کے پیچھے جاتا ہے، کون رحمان کی بات مانتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے نظام اور مصلحت کے مطابق درخواست تھی، اس کی مرضی کے مطابق تھی، اس نے کر دی۔ نہ ماننے پہ آئے تو انبیاء کی نہ مانے، ماننے پہ آئے تو جس کی چاہے مان لے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا شفاعت محبت کے محبت سے مجبور ہو کر بات ماننا، اس کا بھی وہ پابند نہیں۔ تیسری قسم ہے شفاعت بالاذن، اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ کوئی سفارش کرنا، مناسب سفارش کرنا، یہ ٹھیک ہے، یہ ہوگی، بہت سے لوگ کریں گے۔ اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے وضاحت کے ساتھ وہ اصول بتا دیے ہیں جن کے تحت سفارش ہوگی اور جن کے تحت سفارش قبول کی جائے۔ اس کی مثال دنیاوی لحاظ سے اس طرح ہے کہ ایک مجرم ہے، وہ اپنے جرم پر نادم بھی ہے، قانون کی زد سے، سزا سے بچنا بھی چاہتا ہے۔ حاکم اس کی ندامت یا اس کی توبہ یا اس کی کسی نیکی کی وجہ سے اس پر مہربانی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے اپنے آئین اور قانون کا بھی پاس ہے کہ قانون اور آئین سے ہٹ کر معافی دینے کا مطلب ہے قانون توڑنا۔ تو حاکم کی مرضی پا کر، اشارہ یا مرضی پا کر کوئی امیر، کوئی اس کا ماتحت، کوئی اس کا مصاحب اس مجرم کی سفارش کرتا ہے اور وہ سفارش مانی جاتی ہے۔ یہ ہے شفاعت بالاذن، لیکن اس میں شرط یہ ہے سب سے پہلے الا من اذن له الرحمن، سفارش وہ کر سکتا ہے، وہ کرے گا جس کو سفارش کرنے کی اجازت ملے گی۔ آج خود نہیں کہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یا اللہ اس کو چھوڑ دے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ سفارش کرنے سے پہلے اجازت طلب کرنی پڑے گی۔ اللہ سفارش کرنے والے کو اجازت دے گا کہ تو سفارش کر سکتا ہے، پھر وہ کرے گا۔ دوسری شرط کہ جس کے بارے میں سفارش کرنی ہے اس کے لیے بھی اجازت لینی پڑے، دوسری اجازت لینی پڑے گی۔ میں سفارش کروں، اجازت چاہیے اس کے لیے، اس کے لیے کروں، اس کے لیے کروں، کس کے لیے کروں، اس کی بھی اجازت چاہیے کہ ہاں تم سفارش کر سکتے ہو اور اس کے لیے کر سکتے ہو۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور پہلی شرط کے بارے میں مزید قرآن کی آیت ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، سفارش تو دور کی بات ہے، کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا جب تک اسے بات کرنے کی اجازت نہ ہو، پھر معذون ہو جس کی سفارش کرنی ہے اس کے لیے بھی اذن ہو۔ لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له، نہیں فائدہ دے گی سفارش مگر اس کو جس کے لیے سفارش کرنے کی بھی اجازت ملی ہے، اس کے لیے سفارش کر سکتا ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ مناسب بات کرے، نامناسب
انہونی بات نہ کرے، وقال ثوابا سورہ نبا میں آتا ہے اچھی بات کرے، مناسب بات کرے۔ دوسرا ایک مقام ہے سورہ زخرف کے آخر میں، الا من شہد بالحق، کہ حق کی بات کرے، مناسب بات کرے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ حق کی بات، مناسب بات، مثلا اللہ کا فیصلہ، اللہ کا اعلان کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک پر مرنے والے، شرک کرتے ہوئے مرنے والے کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اس کی نجات نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ کفر و شرک پر مرنے والا، جس نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی لیے کوئی معافی کی گنجائش۔ اب اس کی کوئی نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، صالح ہو، وہ سفارش کرے کہ یا اللہ تھا تو یہ مشرک، مرا تو یہ مشرک، لیکن میری سفارش ہے کہ اس کو معاف کر۔ یہ ثواب نہیں، یہ درست نہیں، اس لیے اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح منافق، کھلا منافق، پرلے درجے کا منافق، مرا بھی نفاق پر، اس کے لیے بھی معافی کی گنجائش نہیں، بلکہ یہاں دنیا میں بھی اس کے لیے دعا درست ہے۔ مشرک کی طرح ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور مومن ان کے لیے روا نہیں، جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، دعا کریں۔ اور اسی طرح منافق، جس کی مثال ہے رئیس المنافقین جو مدینے میں تھا، ابی بن کعب، منافق اور منافقوں کا سردار۔ اس نے بہت مخالفت کی، یہی تھا جو احد کی جنگ کے لیے لوگ جا رہے تھے، ان میں سے کئی سو کو، تقریباً 300 کو برگلا کے اس نے اپنے ساتھ ملا لیا اور جانے سے روک دیا۔ بڑے بڑے موقعوں پہ اس نے غداری کی، مخالفت کھلی بھی کی، خفیہ بھی کی، سازشیں بھی کی، لیکن شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بیٹے کا پاس تھا جو سچا مومن تھا، یا کون سی مصلحت تھی کہ انہوں نے مرنے کے بعد اس شخص کے ساتھ غیر معمولی طور پہ شفقت کا، محبت کا برتاؤ کیا، فرمایا۔ قبر میں ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کی لاش کو اپنے زانوؤں پر، گھٹنوں پر رکھا، اسے اپنی قمیض پہنائی برکت کے لیے، اور پھر اسے قبر میں رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا جلال اور جن کی غیرت اسلامی معروف ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگے۔ آپ نے ذرا غصے سے کہا انی یا عمر، ہٹ جاؤ عمر، ہٹ جاؤ، جو میں کرتا ہوں مجھے کرنے دو۔ جنازہ بھی پڑھایا، قبر میں لٹایا، قمیض پہنائی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، ایک نہیں 70 مرتبہ آپ پڑھیں اس کا جنازہ، 70 مرتبہ اس کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، ہم قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے جرائم ہی اتنے زیادہ ہے، اس کا نفاق اتنا کھلا اور اتنا بڑا ہے، تو یہاں نہیں مانی گئی، وہاں کیسے مانی جائے گی؟ یہ ہے کالا ثوابہ شہید بالحق، صحیح بات کرے، اجازت ہو سفارش کرنے والے کے لیے، اجازت ہو سفارش جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے لیے، اور بات بھی مناسب ہو۔ عقیدہ درست تھا، عمل میں کمی ہے،
سفارش ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے، اگر اللہ اجازت دے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شفاعت کون کون کریں گے؟ شفاعت کبریٰ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی، اور دو طرح کی ہوگی۔ ایک تو قیامت کی گرمی، سختی، مشکلات، ان میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ساری مخلوق، اللہ تعالیٰ جلال اور غصے میں ہے اور حساب کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ حساب شروع ہوا تو وہ مارے جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں اس ابتدائی مصیبت سے تو نکلیں، اس سے تو بچیں جو قیامت کی گرمی اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، حساب تو شروع ہو۔ اس کے لیے وہ انبیاء کی سفارش تلاش کریں گے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر، سب کے باپ، سب سے بڑے، ان سے کہیں گے کہ شفع لنا، آپ سفارش کریں ہماری کہ ہمارا حساب تو شروع ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ، لیکن وہ معذرت کریں گے اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھ کر اور اپنی معمولی ادنا خطاؤں کو دیکھ کر جو دنیا میں ہوئیں، کہ ہم نہیں کرتے سفارش، ہم نہیں کر سکتے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، آپ کہیں گے نام انا رہا، ہاں میں کروں گا انشاءاللہ سفارش، لیکن کس طرح کریں گے؟ فرماتے ہیں اذا رأیت ربی اخر لہ ساجدا، میں رب کے سامنے آؤں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، رعب سے نہیں، دبدبے سے نہیں، ادب سے، عاجزی سے یہ سفارش ہوگی۔ وقعت لہ ساجدا، میں گر جاؤں گا سجدے میں اس کے سامنے۔ ایک عرصے تک یہی صورت رہے گی، یہی حالات رہیں گے، حتیٰ کہ رب کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اپنا سر اٹھائیں، وشفع تشفع، اور مانگیں کیا مانگنا ہے ہم دیں گے آپ کو، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ پھر آپ سفارش کریں گے انسانیت کے لیے بالعموم اور اپنی امت کے لیے بالخصوص۔ اقول یا رب امتی امتی، اپنی امت کے بارے میں بالخصوص آپ سفارش کریں گے۔ تو پھر ہوتے ہوتے یہ حکم ہوگا کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل، جس کے ادنا مثقال، بلکہ تھوڑا سا معمولی سا جس کے دل میں بھی ایمان ہے، اس کو آپ سزا سے بچا لیں اور جہنم سے نکالیں۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے، قیامت کا حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش، اور اس کے بعد جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے نکالنے کے لیے لوگوں کی سفارش۔ اس کے بعد دوسری چھوٹی سفارشیں پھر آتی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ یشفع یوم القیامت ثلاثہ، تین بڑی قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن سفارش کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ سب سے پہلے انبیاء کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی انبیاء کی سفارش اس کے بعد آئے گی، اور اس کے بعد علماء کی، صلحاء کی اور شہداء کی سفارش آئے گی۔ اس کے علاوہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی سفارش کرے گا، ایک مجسم شکل روزے کو دی جائے گی، وہ بھی سفارش کرے گا روزہ رکھنے والوں کے لیے، اور قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے والے لوگ، ان کو بھی سفارش کا حق دیا جائے گا، شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے میدان میں سفارشی بن کے، شفیع بن کے، شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا۔
امانت داری، دیانت، یہ بھی ایک سفارش کا ذریعہ ہوگی۔ رحم یعنی رشتہ داری کا تعلق، یہ بھی ذریعہ بنے گا۔ امانت اور رحم کے بارے میں آپ نے فرمایا تقوبان جنبی الصراط یمین و شمالت، وہ جو راستہ ہے جسے صراط، پل صراط کہتے ہیں، اس کے دائیں بائیں امانت اور رحم کو مجسم کر کے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ رشتہ داری کا تعلق نبھانے والے جو خاص لوگ ہیں، اور اسی طرح امانت دار جو لوگ ہیں، امانت ہر قسم کی، عہدہ بھی امانت ہے، منصب بھی امانت ہے، مال کسی کا آئے رکھنے کے لیے وہ بھی امانت ہے، جس ملازمت یا جس کام پہ آپ کو لگایا گیا ہے وہ بھی امانت ہے۔ تو امانت دار کئی قسم کے ہیں، ان کو ان کی امانت بھی اس دن فائدہ دے گی، ان کی بھی سفارش ہوگی۔ اس کے بعد عام مومن ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کی بھی سفارش ہے، عام مومن کی بھی سفارش ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ان من امتی من یشفع للقبیلہ ومنہم من یشفع للعصبہ ومنہم من یشفع للرجل۔ اپنی اپنی نیکی کے مطابق جیسی زندگی دنیا میں گزاری تھی، اللہ کو پسند آنے والی زندگی، اس کے مطابق اچھے لوگوں کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ کوئی صرف ایک آدمی کے لیے سفارش کر رہا ہے، کوئی اپنے پورے خاندان کے لیے کر رہا ہے، اور کوئی اپنے قبیلے کے لیے کر رہا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد کے لیے کر رہا ہے۔ جتنا کسی کا مقام ہے اللہ کے نزدیک، اس کو اس کا حق دیا جائے گا۔ تو یہ شفاعت یا سفارش کے بارے میں درست جو تصور ہے وہ قرآن و حدیث نے وضاحت سے بتایا ہے۔ شفاعت برحق ہے، لیکن اس کے لیے کرنے کی اجازت ہے جس کو اجازت اللہ سے ملے، اور جس کے لیے کرنی ہے اس کے لیے بھی اذن چاہیے اللہ کا، اور بات بھی مناسب چاہیے۔ پھر قبول کرنا اس کو پابند نہیں ہے کسی کا، لیکن جس کی چاہے وہ قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔